السلام علیکم دوستو، یوٹیوب کے چینل اسلامک سلیوشن کے اندر آپ کو آج پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے برائے مہربانی سبسکرائب کے لال بٹن کو دبا کر سفید کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل جائیں، اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم مسئلے پر بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے سے ایک ویور نے رابطہ کیا، انہوں نے ہماری توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف کروائی جو کہ شاید آپ نہیں جانتے۔ دوستو، بھارت کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے، وہ عیسائی شخص ہے جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہ ایسا سٹیج کے اوپر، حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ عام جنتا، عام پبلک اسے دیکھتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جلسوں میں آتے ہیں، ہریانہ میں ہو یا گرداسپور میں ہو، وہ بڑے بڑے جلسے وہاں کرتا ہے اور سٹیج کے اوپر مردوں کو زندہ کر کے لائیو دکھاتا ہے۔ تو یہ بہت ایک پیچیدہ صورتحال تھی، انتہائی عجیب و غریب سا معاملہ تھا۔ ہمارے ایک ویور نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم سے اس پر ہماری رائے جاننا چاہی، اور ہم سے دریافت کیا کہ آخر یہ شخص کون ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، اور وہ نہ صرف خود کو نبی کہتا ہے بلکہ خود کو اللہ کا بیٹا بھی نعوذ باللہ کہتا ہے۔ تو اس میں ہم اس ویڈیو میں اس کے فراڈ کو ایکسپوز کریں گے کہ در حقیقت وہ کرتا کیا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی بھیڑ اس کے پاس کیوں موجود ہوتی ہے، کیا وہ سب لوگ پاگل ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ وہ شخص آخر ہے کون۔ دوستو، اس شخص کا نام بجندر سنگھ ہے۔ بجندر سنگھ سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی عیسائی شخص ہے، معذرت کہ شاید یہ کوئی سکھ شخص ہے، سکھ مذہب کا پیروکار ہے، لیکن نہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ شخص سکھ نہیں بلکہ ایک عیسائی ہے، اور یہ خود کو عیسیٰ ثانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کا ثانی یعنی ان جیسا بتاتا ہے، اور خود کو اللہ کا بیٹا بھی کہتا ہے۔ در حقیقت یہ شخص 10 ستمبر 1982 کو بھارتی شہر ہریانہ میں پیدا ہوا، جو کہ بھارتی پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ دوستو، یہ شخص اپنے 4 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر کا بیٹا ہے اپنے والدین کا۔ اس نے اپنی جو ابتدائی زندگی ہے ہریانہ کے اندر ہی گزاری تھی، اور اس کے بعد اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی، یعنی کہ یہ کوئی ان پڑھ شخص نہیں ہے بلکہ یہ پڑھا لکھا شخص ہے۔ دوستو، یہ شخص نوکری نہ ملنے کی وجہ سے انتہائی پریشان رہا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے ایک جرم کیا، اس جرم کی بنیاد پر اس کو جیل جانا پڑ گیا، اور جب یہ جیل سے آیا تو اس کے والدین نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، اور یہ انتہائی ڈپریشن میں چلا گیا، انتہائی پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ بجندر سنگھ کے والدین نے جیسے اس کو چھوڑا تو اس نے جو کہانی بقول اس کے جو کہانی وہ سناتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ صبح 3 بجے کے قریب اچانک میرا کمرہ نور سے منور ہو گیا، اور میں نے جو خدا ہے اس کی آواز کو سنا، اور خدا نے مجھ سے کہا، مخاطب ہو کر کہا کہ بجندر سنگھ، کیا ہوا اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو آج سے ہم نے تمہیں اپنا لیا ہے۔ تو بجندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ تمام خصوصیات مجھے دی گئیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، جو کہ عیسائیت کے اور اسلام کے دونوں مذاہب میں، جبکہ جیوڈیزم یعنی یہودیت کے اندر بھی ان کو پیغمبر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ شخص 3 سال اس نے ہریانہ کے اندر اپنی جو دعوت ہے وہ دی، 2 سال اس نے پھر چندی گڑھ کے اندر اپنی دعوت دی، اور 2012 سے یہ اپنی دعوت کا جو آغاز ہے کر چکا ہے۔ بھارتی پنجاب میں، بھارت کے شہروں میں بڑے بڑے جلسے منعقد کر رہا ہے۔ دوستو، یہ شخص آخر کرتا کیا ہے؟ اتنے سارے لوگوں کو، اتنے بڑے مجمع کو آخر دھوکے میں کیسے لے آتا ہے؟ یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بچی کو، 2 سال کی لڑکی کو یہ پہلے بتاتا ہے، اس کے والدین دکھاتا ہے، اس کے والدین مجمع میں سے نکل کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہماری یہ بچی مر چکی ہے، ڈاکٹر نے اس کو مردہ قرار دے دیا ہے کہ بجندر سنگھ تم اس کو زندہ کر دو۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ شخص کبھی بھی اکیلا سٹیج پر نمودار نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اپنا پورا سیٹ اپ، اپنی پوری ٹیم تشکیل دے رکھی ہے۔
اس شخص کے پیچھے 7 سے 10 خواتین کا گروہ ہوتا ہے جو کہ ایک یونیفارم میں ملبوس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ لڑکوں کا گروہ ہوتا ہے، وہ بھی یونیفارم میں ملبوس ہوتے ہیں، اور دوستو اس کے ساتھ ایک میوزک بینڈ بھی ہوتا ہے، میوزیشین بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کی ہر بات کے اوپر میوزک بجاتے ہیں، اور کچھ ایسے اس کے ٹاؤٹ، اس کے چیلے جنتا میں بھی یعنی پبلک کے اندر سننے والوں آڈینس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ بار بار واہ واہ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر تالیاں مارتے ہیں اور اس کو داد دیتے ہیں۔ یہ شخص جیسے ہی کوئی بات کرتا ہے اچانک سے پبلک سے کوئی لوگ اٹھتے ہیں، بولتے ہیں اور اس کو داد دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ میوزیشین جو ہے وہ میوزک بجانا شروع کرتا ہے، اور پیچھے جو اس کا گروہ ہے، جو اس کا ٹولہ ہے، وہ بھی طرح طرح کی حرکات شروع کر دیتا ہے، کوئی جھومنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی نعرے لگانا، سلوگنز لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک انتہائی مصنوعی سا، ایک عجیب و غریب سا ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پبلسٹی کی جا سکے۔ یہ شخص انتہائی دوستو ہے تو یہ فراڈ، لیکن یہ شخص انتہائی ذہین ہے، یہ انتہائی ذہانت کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ شخص اپنے انہی ٹاؤٹوں کو عوام میں سے اٹھاتا ہے، وہی اس کے پاس کوئی کیس لے کر آتے ہیں، وہ تمام یہ کہانی سکرپٹڈ ہوتی ہے، اس تمام کہانی کو پری پلانڈ لکھا جاتا ہے، تمام اداکاراؤں کو ان کے کردار سمجھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ یہ شخص کسی شخص کو بلاتا ہے، کسی مریض کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئے اور میرے سے اپنا مسئلہ حل کرے، تو بہت سے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، لیکن یہ شخص صرف اور صرف اپنے ٹاؤٹوں کو سٹیج پر بلاتا ہے۔ یہ عام پبلک کو سٹیج پر نہیں بلاتا بلکہ انہیں ٹھرکاتا ہے، انہیں اگلی پیشیوں کا وقت دیتا ہے، انہیں کہتا ہے آپ اس دن آئیے، آپ اس دن آئیے، آپ اس دن آئیے۔ تو یہ اپنے ٹاؤٹوں کو سٹیج پر بلا کر ایک ڈرامہ کریٹ کرتا ہے، ان کے ذریعے سے سکرپٹڈ کہانی کو پلے کیا جاتا ہے، اور پھر یہ اس طرح سے زندہ انسانوں کو پہلے تو مردہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد ان پر ایک مصنوعی سا دم کر کے، ایک مصنوعی سا منتر پڑھ کے ان کو کھڑا کر دیتا ہے، ان کو فریبی طور پر زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دوستو اس شخص کا طریقہ واردات ہے۔ دوستو اب دیکھیں کہ اس کے جعلی ہونے کے مزید ثبوت کیا ہیں۔ دوستو یہ خود کو پیغمبر بتاتا ہے، لیکن اس نے ڈونیشن کے لیے ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے۔ میں آپ کو تلقین کروں گا کہ آپ وہ ویب سائٹ لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو اس طرح کے 2 نمبروں کا پتہ چلے اور آپ ان کے جو چنگل ہے اس سے بچ سکیں۔ ویب سائٹ ہے www.prophetbajindersingministries.org ڈومین پہ جو ویب سائٹ اس نے بنا رکھی ہے، اس پر دوستو یہ آن لائن ڈونیشن اکٹھے کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈونیشن دیجئے، بینک ٹرانسفر کر دیجئے یا کسی بھی طریقے سے، اور یہ نہیں بتاتا کہ اس ڈونیشن سے یہ کرے گا کیا، نہ تو اس کا کوئی فلاحی ادارہ ہے، نہ تو یہ غربا مساکین کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایسا جعلی جھوٹا پیغمبر ہے، 2 نمبر انسان ہے کہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، اور وہ چندہ پھر غریبوں پر لگانے کی بجائے اپنی جیب میں لے جاتا ہے، اور جو اس نے مفروضہ ایک کہانی گھڑ رکھی ہے، پورا سکرپٹڈ پلے جو تیار کرتا ہے، وہ تمام فیک ہے، اور معصوم بھولے بھالے لوگ، ٹینشنوں کے، پریشانیوں کے مارے لوگ اس کے شوز دیکھنے آ جاتے ہیں، اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ جو دور ہے 5th جنریشن وار کا، اس کے اندر جو جتنا بڑا 2 نمبر ہے وہ اتنا بڑا ہیرو ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں دوستو کہ ان جیسے لوگوں سے نپٹنے کا ایمانی طریقہ کیا ہے۔ دوستو جس انسان کا ایمان مضبوط ہوگا وہ بالکل اس طرح کے لوگوں کی بات سنے گا بھی نہیں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو جید علماء کرام ہوا کرتے تھے وہ جھوٹے نبیوں سے نبوت کی دلیل بھی نہیں سنا کرتے تھے، وہ انہیں یہ بھی نہیں کہا کرتے تھے کہ تم نبی ہو تو تم ثابت کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو اس لیے کسی سے دلیل مانگنا یا اس کی نبوت کے ثبوت مانگنا بھی ایک گناہ ہے۔ یہ اپنے ایمان پر شک کرنے کی بات ہے، کسی سے نبوت کی دلیل مانگنا بعد میں۔ ابھی کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ میں نبی ہوں تو اسے آپ اگنور کر دیجئے، اس کے خلاف آگہی مہم چلائیے، اس کی مخالفت میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے۔ اسے مت کہیے کہ تم ثابت کرو، تم دلائل دو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کے ایمان میں
کھوٹ ہے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو جید علماء کرام بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی لینے والا ہے۔ جو موت ہے اور جو زندگی ہے صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، یا اس کے علاوہ ان لوگوں کے، یعنی ان حقیقی پیغمبروں کو جن کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، صرف اور صرف یہ معجزہ ان کے پاس تھا، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو آج کے 2-2 3-3 نمبر کے یہ جعلی عالم سادہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو آپ ان تمام لوگوں سے برائے مہربانی محتاط رہیے اور اپنے سرمایے کو بھی بچائیے، اور خاص طور پر اپنے ایمان کو ضرور بچائیے۔ تو بیجندر سنگھ کے متعلق جو انفارمیشن تھی معقول، وہ آپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ اس کو آپ شیئر کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، یا آپ بھی کسی ایسے جعلی پیر فقیر یا عالم یا ایسے کسی بابے یا ایسے کسی فراڈیو کو جانتے ہیں تو کمنٹ کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جان سکیں اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔